بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سیشن میں ہم ڈسکنیکشن اور اس سے بیسک جو انٹروڈکشن ریلیٹڈ ہے وہ ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈسکنیکشن یا ریٹروسینتھسس بیسیکلی یہ ایک انالیٹیکل میتھڈ ہے جس میں ہم یہ بیسیکلی میتھڈ کسی بھی آرگینک کمپاؤنڈ کی سینتھسس کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے کہ کوئی ٹارگٹ مالیکیول ہے یا ایسا کمپاؤنڈ جسے ہم ٹارگٹ مالیکیول کہتے ہیں جو ہمارا فائنل پروڈکٹ ہوتا ہے، کہ اس کو سینتھسائز کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے ریئیکشنز چاہیے ہوں گے فائنل پروڈکٹ تک پہنچنے کے لیے۔ تو اس طرح کا ہم ایک سنتھیٹک روٹ ریٹروسنتھیٹک روٹ استعمال کرتے ہیں کہ جس سے ہم اپنا جو مالیکیول ہے وہ ایزیلی سینتھسائز کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم بیسیکلی سٹارٹ میں اپنے ٹارگٹ مالیکیول یا وہ والا مالیکیول جسے ہم سینتھسائز کرنا چاہ رہے ہیں وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہم سمپل سے سمپل سٹارٹنگ مٹیریل کی طرف لے کے آتے ہیں ریورس میں۔ ہم کوئی بھی بانڈ جب بریک کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ریئیکشن ہوتا ہے کہ ہم اس بانڈ کو کس ریئیکشن کے تھرو بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم ٹارگٹ مالیکیول کو سمالر سے سمالر فریگمنٹس کی طرف بریک کرتے جاتے ہیں، اور آخر میں ہمارے پاس سمپل سٹارٹنگ مٹیریل بچ جاتا ہے، اور پھر سمپل سٹارٹنگ مٹیریل سے سٹارٹ کرتے ہوئے نون اور ریلائبل ریئیکشن یوز کرتے ہوئے ہم ٹارگٹ مالیکیول کو سینتھسائز کرتے ہیں۔ بیسک پرپز اس کا یہ ہے کہ یہ جو بیسک اس کی اوریجن تھی ہمارے ہاں آرگینک مالیکیول میں جو نیچرل پروڈکٹس ہوتے ہیں، تو نیچرل پروڈکٹس کو سینتھسائز کرنے کے لیے ہمیں فائنل پروڈکٹ تک پہنچنے کے لیے کن کن ریئیکشن سے، کن کن سٹیجز سے، کون کون سے ریجنٹس یوز کرتے ہوئے پہنچنا پڑے گا، تو یہ اس کورس میں بیسک ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کو میں ہم سمپل ایک ٹارگٹ مالیکیول ہم اسے کہہ رہے ہیں پیرا کلورو نائٹرو بینزین ہے۔ تو اگر ہم نے اس کو سینتھسائز کرنا ہو تو فرسٹ آف آل ہم اس کو سمالر سے سمالر پیس میں بریک کرتے ہوئے سمپل سٹارٹنگ میٹیریل کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اس پروسیس کو ہم ڈسکنیکشن کا نام دیتے ہیں۔ ڈسکنیکشن کے لیے 2 سے 3 چیزیں ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جب ہم کسی مالیکیول کو سمالر فریگمنٹس کی طرف، سمالر پیس کی طرف بریک کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم اس طرح کا 2 لائن ایرو استعمال کرتے ہیں، اور جس بانڈ کو بریک کر رہے ہیں، فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس سی اور این یعنی فینائل جو بینزین رنگ ہے اس کے کاربن اور نائٹروجن کے درمیان بانڈ بریک کر رہے ہیں، جو بانڈ ہم بریک کرتے ہیں وہ اس ایرو کے اوپر لکھ دیتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ایرومیٹک رنگ ہے اس میں ہم نائٹرو گروپ تھرو نائٹریشن آف بینزین لے کے آ سکتے ہیں، تو جو ریئیکشن اس ڈسکنیکشن اس پروڈکٹ کو بنا سکتا ہے وہ ہم اس کے نیچے لکھ دیتے ہوتے ہیں۔ جو بانڈ ہم بریک کر رہے ہیں اس کو اس ایرو کے اوپر لکھ دیتے ہیں، اور جس ریئیکشن کے تھرو یہ چیز ہم بنا سکتے ہیں اس کو ہم اس ایرو کے نیچے لکھ دیتے ہیں کہ یہ اگر ہم نے نائٹرو بینزین پروڈکٹ بنانا ہو تو دیٹ کین بی ڈن تھرو نائٹریشن آف بینزین، اور ڈسکنیکشن کرتے ہوئے ہم سی این بانڈ بریک کر رہے ہیں۔ تو جب ہم سی این بانڈ بریک کر لیتے ہیں تو obvious سی بات ہے ہمارے پاس نائٹرو گروپ ریپلیس ہو جائے گا، اور ہمارے پاس پھر کلورو بینزین بچ جائے گا۔ اب اگر جب ہم کلورو بینزین تک پہنچتے ہیں تو کلورو بینزین کو ہم کیسے سینتھسائز کر سکتے ہیں، تو ہمارے مائنڈ میں obvious بات ہے کہ سمپل سے ریئیکشن آتا ہے کہ دیٹ کین بی ڈن تھرو کلورینیشن آف بینزین۔ تو ہم یہ سی اور سی ایل بانڈ بریک کر رہے ہیں، جو بانڈ ہم بریک کر رہے ہیں وہ اس کو ایرو کے اوپر لکھ دیتے ہیں، 2 لائن ایرو ہم یوز کریں گے، اور جس ریئیکشن کے تھرو ہم بنا رہے ہیں یہ چیز بن سکتی ہے، یعنی یہ جو کلورو بینزین ہے جس ریئیکشن کے تھرو بن سکتی ہے وہ کلورینیشن ہے، تو ہم یہ کلورینیشن آف بینزین نیچے لکھ دیتے ہیں، کلورینیشن ہم نیچے لکھ دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس جو پروڈکٹ تھا جس کو ہم سینتھسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیٹ کین بی سینتھسائز تھرو بینزین۔ تو اس میں جو ریئیکشن انوالو ہوگا فرسٹ آف آل ہمیں کلورینیشن آف بینزین کرنا پڑے گی، تو اس کے رزلٹ میں ہمارے پاس کلورو بینزین ایز اے پروڈکٹ آئے گا۔ انٹرمیڈیٹ کے طور پر
اس کے بعد جب ہم کلوروبینزین کی فردر نائٹریشن کرتے ہیں تو اس کیس میں ہمارے پاس کلورو نائٹروبینزین ہمارے پاس جو فائنل ٹارگٹ مالیکیول تھا وہ آ جاتا ہے۔ یہ اس تمام سٹیپس کو جو ہم نے ٹارگٹ مالیکیول کو یوز کرتے ہوئے اس کو سمالر سے سمالر سمپل سٹارٹنگ میٹیریل کی طرف ڈسکنیکٹ کیا تھا، اس پروسیس کو ہم ڈسکنیکشن یا ریٹرو سینتھیسس کا نام دیتے ہیں۔ جب ہم ایک دفعہ ریٹرو سینتھیسس کر لیتے ہیں کسی بھی کمپاؤنڈ کی تو ہمارا نیکسٹ سٹیپ اس کی سینتھیسس ہوتا ہے۔ اس پروسیس کو ہم سینتھیسس کا نام دے رہے ہیں، اور سینتھیسس بیسیکلی ریورس آف ریٹرو سینتھیسس ہوتا ہے۔ تو ہم اینڈ پروڈکٹ جو سمپل سٹارٹنگ میٹیریل تھا یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، نان ریلائبل ریئیکشن یوز کرتے ہیں، تمام ریئیکشن کنڈیشنز یوز کریں گے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس بینزین سٹارٹنگ میٹیریل تھا، ہم جب کلورینیشن کرتے ہیں تو ہم لیوس ایسڈ فیرک کلورائڈ FeCl3 یوز کرتے ہیں، تو اس کیس میں ہمارے پاس کلوروبینزین ایز اے پروڈکٹ بنتا ہے۔ فردر جب ہم کلوروبینزین کو نائٹریٹنگ مکسچر نائٹرک ایسڈ اور سلفیورک ایسڈ کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں تو اس کیس میں ہمارے پاس پیرا نائٹرو کلوروبینزین ایز اے پروڈکٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہم سمپل ٹارگٹ مالیکیول کو فرسٹ آف آل ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، اور پھر جب مالیکیول سمالر سے سمالر پیسز سمپل سٹارٹنگ میٹیریل میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو نون اور ریلائبل ریئیکشن اور ریئیکشن کنڈیشن یوز کرتے ہوئے ہم اس کو سینتھیسائز کرتے ہیں، اور سینتھیسس میں جو ہم آرڈنری میتھڈ یوز کرتے ہیں فار رائٹنگ کیمیکل ریئیکشن وہ والے میتھڈ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک سیکنڈ مالیکیول ہے، تو فرسٹ آف آل اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا بانڈ بریک کرنا ہے، اس میں کون سا ریئیکشن انوالو ہے۔ تو ہم فرسٹ آف آل آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سی فنکشنالٹی موجود ہے۔ تو ہم جب اس پورے فنکشنل گروپ کو کہتے ہیں تو یہ ایک ایسٹر فنکشنالٹی ہے، اور دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس ایک امین NH2 گروپ امین گروپ اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے اس کو ہمیں کیسے سینتھیسائز کرنا ہے، تو ہمارے پاس فرسٹ آف آل سوچنا یہ ہے کہ یہ جو ہم اگر بانڈ کو بریک کر رہے ہیں تو یہ کیسے بن سکتا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ ایسٹر ہے، ایسٹر کیسے سینتھیسائز ہوتا ہے؟ وی نو دا ریئیکشن کے کاربوکسلک ایسڈ کی ایسٹریفیکیشن سے ہم ایسٹر حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہمارے پاس ہمارے مائنڈ میں ریئیکشن آ گیا کہ ایسٹریفیکیشن سے ہم ایسٹر سینتھیسائز کر سکتے ہیں، دین ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہوگا کہ ہم نے بانڈ کلیو کرنا ہے۔ تو بانڈ کلیو کرنے کے لیے ہم اس طرح کا ایرو استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ، تو اس کے رزلٹ میں ہم بانڈ کون سا بریک کر رہے ہیں، یہ کاربونل کاربن اور آکسیجن کے درمیان والا بانڈ ہم بریک کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ جو بانڈ بریک کیا وہ CO ہے۔ کون سا ریئیکشن ہمارے مائنڈ میں ہے جس سے ہم یہ سینتھیسائز کر سکتے ہیں؟ دیٹ از ایسٹریفیکیشن۔ تو ایسٹریفیکیشن آف کاربوکسلک ایسڈ کے تھرو ہم یہ والی چیز سینتھیسائز کر سکتے ہیں، تو ہم نے اس کو ڈسکنیکٹ کیا کہ یہ والی جو چیز ہے اس سمپل سٹارٹنگ میٹیریل سے ہم سینتھیسائز کر سکتے ہیں۔ اوکے، اس کے بعد ہمارے پاس اب جو سٹارٹنگ میٹیریل بچے ہیں اس انٹرمیڈیٹ کمپاؤنڈ میں، تو ایک کاربوکسلک ایسڈ ہے اور دوسرا ہمارے پاس امین گروپ ہے۔ ہم نے جتنے بھی الیکٹروفلک سبسٹیٹیوشن ریئیکشن پڑھے ہیں جو ہمارے مائنڈ میں ریئیکشنز ہیں، کوئی ایسا ریئیکشن ڈائریکٹ نہیں ہے جس سے ہم کاربوکسلک گروپ یعنی COOH گروپ کو ڈائریکٹلی بنزین میں انٹروڈیوس کر سکیں، اور نہ ہی امین گروپ ڈائریکٹلی بنزین گروپ میں ہم اٹیچ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک نیو سچویشن پروڈیوس ہو جاتی ہے۔ وہ سچویشن یہ ہے کہ ہم ایک ایسی سٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمارے مائنڈ میں اگر ہم یہ C اور C بانڈ یہاں سے ڈسکنیکٹ کریں تو ہمارے مائنڈ میں کوئی ریئیکشن نہیں ہے جس کے تھرو ہم کاربوکسلک ایسڈ یعنی بینزوئک ایسڈ ہم سینتھیسائز کر سکیں، اور نہ ہی یہ NH2 گروپ کو کلیو کر سکتے ہیں جس کے رزلٹ میں ہم انیلین سینتھیسائز کر سکیں۔ تو ایک ایسی سٹیج پہنچی ہے جس میں ہم ڈائریکٹلی سینتھیسائز نہیں کر سکتے، تو ہمیں پھر ایک فنکشنل گروپ کو دوسرے فنکشنل گروپ میں کنورٹ کرنا پڑے گا۔ ہمارے مائنڈ میں وہ چیز لازمی رہے گی کہ اگر ہم ایک فنکشنل گروپ کو دوسرے فنکشنل گروپ میں کنورٹ کر رہے ہیں تو یہ چیز آ جانی چاہیے۔ فار ایگزامپل یہ ایک سائڈ چین آکسیڈیشن ریئیکشن آف بینزین ہے کہ فار ایگزامپل میتھائل بینزین یا ٹولین ہے، اس کی ہم KMnO4 کے ساتھ آکسیڈیشن کرتے ہیں، تو اس کے آکسیڈیشن کے رزلٹ میں سائڈ چین آکسیڈیشن کے رزلٹ میں ہم بینزوئک ایسڈ بنا سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس گروپ کو اس گروپ میں کنورٹ کر دیا، تو دیٹ از FGI سمپل فنکشنل گروپ انٹر کنورژن۔ ہم اس سٹیج میں پہنچے ہیں جب ہمارے پاس ڈائریکٹلی کوئی ریئیکشن نہ ہو
تو فنکشنل گروپ انٹر کنورژن کے تھرو ہم اس فنکشنالٹی کو کسی ایسی فنکشنالٹی میں چینج کر دیتے ہیں جس کے رزلٹ میں یہ چیز ہم سینتھیسائز کر سکتے ہیں. اوکے, اب ہمارے پاس یہ میتھائل اینیلین ٹائپ کمپاؤنڈ ہے. تو جب ہم اینیلین کی بات کرتے ہیں تو اینیلین بھی ڈائریکٹلی ہمارے پاس کوئی ایسا نون ریئیکشن نہیں ہے جس میں ہم NH2 گروپ کو بنزین میں انٹروڈیوس کر دیں. تو اس کے لیے بھی ہم فنکشنل گروپ انٹر کنورژن کرتے ہیں کہ ہم نائٹرو بنزین کی NO2 گروپ کی ریڈکشن کریں یوزنگ ڈفرینٹ کیٹلسٹ, تو ہم NH2 گروپ کو بنزین میں انٹروڈیوس کر سکتے ہیں, NO2 گروپ کو NH2 گروپ میں چینج کر سکتے ہیں. تو جب ہم اس گروپ کی ریٹروسینتھیسس کر رہے ہیں تو ہمیں ریورس آنا پڑے گا کہ NH2 حاصل ہوتا ہے فرام ریڈکشن آف NO2. تو یہاں پہ ہم نے اگین فنکشنل گروپ انٹر کنورژن FGI لکھا اور NH2 حاصل ہوتا ہے فرام NO2. اس کے بعد جب ہم اس NO2 سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو obvious بات ہے کہ نائٹریشن آف بنزین کے رزلٹ میں ہم نائٹرو کمپاؤنڈ بنزین میں حاصل نائٹرو گروپ بنزین میں انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. اور فردر اگر ہم نے اس کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے تو دیٹ کین بی ڈن تھرو فریڈل کرافٹ الکائلیشن. بنزین سے جہاں سے ہم ڈسکنیکٹ کریں گے تو فریڈل کرافٹ الکائلیشن کے رزلٹ میں ہم یہ پروڈکٹ حاصل کر سکتے ہیں. ویری سمپل ریئیکشن ہے. اب یہ والا ٹارگٹ مولیکیول ہے, اس کو ہم اس روٹ کے تھرو سینتھیسائز کر سکتے ہیں. ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اب, اور اس کے بعد ہم نے ریورس آرڈر میں جا کے اس کمپاؤنڈ کو دوبارہ سینتھیسائز کرنا ہے. تو یہ بیسیکلی جو ہم نے ریورس ٹارگٹ مالیکیول سے سٹارٹ کرتے ہوئے سمپل سٹارٹنگ مٹیریل کی طرف لے کے آئے ہیں, دیٹ پروسیس از نون ایز ڈسکنیکشن. اور پھر جب ہم اس کی سینتھیسس کرتے ہیں تو سینتھیسس کے رزلٹ میں ہمیں تمام ریئیکشن کنڈیشنز یوز کرنا پڑیں گی اور تمام ریئیکشنز کے جو روٹس ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا. فار ایگزامپل جب ہم ٹالین سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹالین کی ہم سائڈ چین ٹالین کی نائٹریشن کرنی ہے ہم نے, تو نائٹریٹنگ مکسچر یوز کرتے ہیں نائٹرک ایسڈ اور سلفیورک ایسڈ. تو اس کے رزلٹ میں ہمارے پاس پیرا پوزیشن پہ نائٹرو گروپ آ جائے گا. جب یہ چیز بن جاتی ہے تو ہم نے KMnO4 کے ساتھ اس کا ریئیکشن کرنا ہے. تو وہ سائڈ چین آکسیڈیشن کاز کرتا ہے الکائل بنزین کی. تو اس کے رزلٹ میں ہمارے پاس سائڈ چین الکائل بنزین کاربوکسلک گروپ کاربوکسلک ایسڈ COOH میں چینج ہو جائے گی, اور H2PD جو ہے یہ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے, دیٹ کازز ریڈکشن آف NO2 ٹو NH2. اس کے بعد ہم نے فردر کاربوکسلک ایسڈ کی کو ہم نے ایسٹر میں چینج کرنا ہے. تو اس کے لیے بیسیکلی ہم الکوہل کے ساتھ اس کا ریئیکشن کرواتے ہیں ان دا پریزنس آف منرل ایسڈ لائک سلفیورک ایسڈ. تو اس کیس میں ایسٹر گروپ جو ہے وہ کاربوکسلک ایسڈ گروپ جو ہے وہ ایسٹر گروپ میں چینج ہو جاتا ہے. اگر ہم ان سٹیپس کو دوبارہ سمرائز کریں تو ہم پہلے وے میں یہ کہتے ہیں کہ جو ریٹروسینتھیسس ہے تو بیسیکلی یہ ایک سنتھیٹک فارم آف آرگینک کیمسٹری ہے جو کہ ایک پیپر ورک ہے جو کسی بھی آرگینک کمپاؤنڈ کسی بھی ٹارگٹ مالیکیول کے سینتھیسس کے لیے بہت ہی ایفیکٹو اور ہیلپ فل ہے کہ ہم ٹارگٹ مالیکیولز کو کیسے سینتھیسائز کر سکتے ہیں یوزنگ نون ریلائبل ریئیکشنز. ہم اس کو ڈسکنیکٹ کرتے جاتے ہیں سمپل سے سمپل سٹارٹنگ مٹیریل کی طرف. جب ہم سمپل سٹارٹنگ مٹیریل کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم سمپل سٹارٹنگ مٹیریل سے سٹارٹ کرتے ہوئے ریئیکشن کنڈیشن یوز کرتے ہوئے ہم وہ ٹارگٹ مالیکیول کو سینتھیسائز کر سکتے ہیں. تو جو اس کیس میں ڈیفرنٹ سٹیپس انوالو ہوتے ہیں ان کو ہم یہاں پہ اس طریقے سے سمرائز کر سکتے ہیں کہ جس طرح میں نے یہاں پہ ڈسکس کیا کہ فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی فنکشنل گروپ, کہ ہمارے پاس کون سا فنکشنل گروپ ہے اور اس کو ہم نے کیسے سینتھیسائز کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل یہ کاربوکسلک ایسٹر ہے تو اس کو ہم ایسڈ کی ایسٹریفیکیشن سے سینتھیسائز کر سکتے ہیں. تو فرسٹ اسٹیپ جو ہوگا ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن آف فنکشنل گروپ ہے ان دا ٹارگٹ مالیکیول, جس کو ہم سینتھیسائز کرنا چاہ رہے ہیں ریٹروسینتھیٹیکلی. اس میں کون کون سی فنکشنالٹی موجود ہیں اور وہ کیسے فنکشنل گروپ کسی بھی مالیکیول میں انٹروڈیوس ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس جو آرگینک کیمسٹری کا جو ڈفرینٹ کمپاؤنڈس کے سینتھیسس کا فنکشنل گروپ کی سینتھیسس کا فنکشنل گروپ کو ڈفرینٹ فنکشنل گروپ میں چینج کرنے کا جو نالج ہے وہ ہمیں یوٹیلائز کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہم پھر ایک ایسی سٹیج پہ پہنچتے ہیں جس میں ڈائریکٹلی وہ چیز ٹارگٹ مالیکیول میں ہم انٹروڈیوس نہیں کر سکتے بلکہ ہمارے پاس الٹرنیٹ ویز ہوتے ہیں جس کے تھرو ہم
وہ چیز سینتھیسائز کر سکتے ہیں. جس طرح ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کاربوکسلک ایسڈ یا امین گروپ اس کو ہم ڈائریکٹلی سینتھیسائز نہیں کر سکتے، بلکہ کاربوکسلک گروپ جو ہے وہ سائڈ چین آکسیڈیشن سے آتا ہے. NH2 گروپ جو ہے وہ ریڈکشن آف نائٹرو گروپ سے آتا ہے. تو یہاں پہ ہم فنکشنل گروپ انٹر کنورژن یوز کرتے ہیں، یا ایک اور گروپ بعض اوقات ہمیں فنکشنل گروپ کو بھی ایڈ کرنا پڑ سکتا ہے کہ ہم فنکشنل گروپ ایڈیشن یوز کرتے ہیں. اس کو ڈسکنیکشن کو دیکھنے کے لیے ہمیں ڈبل لائن ایرو یوز کرنا پڑتا ہے. جو بانڈ ہم بریک کر رہے ہیں اس کو ہم ٹاپ پہ لکھ دیتے ہیں، جس ریئیکشن کے تھرو یہ چیز بن سکتی ہے اس کو ہم نیچے لکھ دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے سینتھیسس میں ہم سمپل سٹارٹنگ مٹیریل سے جاتے ہوئے ریورس آف ریٹروسینتھیسس جاتے ہیں اور ٹارگٹ مالیکیول کو سینتھیسائز کرتے ہیں. اور اس میں ہم تمام ریئیکشنز کو رائٹ اپ کرنے کے لیے جو پروسیجر ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں. ہم ریئیکشن کنڈیشنز لکھتے ہیں اور ریئیکشنز کے لیے ایک ریئیکشن سے سٹارٹ کرتے ہوئے اس کے پروڈکٹ لکھتے ہیں، اور فائنلی ہم ٹارگٹ مالیکیول کو سینتھیسائز کر لیتے ہیں.